بے نکاح ہو، بے جوڑی ہو، ان کی جوڑی بنا دو، عام زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ، صحابیات، تابعین، طب تابعین، سلف صالحین کی زندگیاں ایسی گزری کہ زندگی کے کسی مرحلے میں وہ اکیلے نہیں ہوا کرتے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے بھی ہو جاتے اور اگر انتقال ہوتا تو ان کی شادی کروا دی جاتی، جس کی مثال آج نہیں ملیں گی۔ ایک سروے اور رپورٹ کے مطابق جب انسان 60 سال سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو نکاح کی یا اس کو پارٹنر کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے بنسبت ایک نوجوان کی، کیونکہ نوجوان صرف اپنی جنسی تسکین کو مکمل کرتا ہے، تب اس عمر میں اس کو زیادہ فکریں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بوڑھے انسان کو فزیکل سہارے کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ حقیقی سہارا مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تمہارے پاس تو یہ تو تصور بھی نہیں کہ بوڑھا انسان ہو جائے اور اس کے نکاح کی بات ہو۔ اچھا مرد ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی عورت بوڑھی ہو اور اس کی شادی بولے تو پوتے بولیں گے یا پوتیاں بولیں گے یا بیٹے بیٹیاں بولیں گے، اب کیا نئے ابا لائیں گے کیا؟ اب میں کیسا سوچ سکتی ہوں کہ میں نئی امی کو امی بولوں گی، مطلب اگر والد، سمجھ رہے اب حالت یہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اتنا پیارا اصول ایک ہی جملے میں، نکاح کر دو جو بے نکاح ہو، عمر کی کوئی قید نہیں، جنس کی کوئی قید نہیں، ہاں، کنوارا ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، کوئی قید نہیں، بس کوئی انسان اکیلا نہ رہے۔